السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ وللہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کی ہدایت کی خاطر اللہ کا نازل کردہ آخری کلام قرآن مجید کی دوسری سورت کے 14ویں رکوع کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی، جس کے لیے اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 9 آیات بینات پر مشتمل تھا یہ رکوع، اور اس کی سیریل ہے آیتوں کی 113 سے لے کر کے 121 تک۔ عرش اعظم سے اترا ہوا کلام ہے، جتنی بھی حمد بیان کی جائے اللہ رب العالمین کی اور جتنے بھی شکر ادا کیے جائیں وہ کم ہیں کہ ہمیں ہدایت کا وہ نورانی پیغام دیا کہ ہمیں اپنی زندگی کی یہاں کی بھی ویلیو سمجھ میں آئے، ان حادثات کی یا واقعات کی یا جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اور جس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہو اس کے لیے بھی واضح احکامات۔ پھر ایک ایسی منزل پر ہم پہنچتے ہیں کہ اس کے آگے دنیا کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ موت کی وادی میں جیسے ہی ہمارا قدم پڑتا ہے، ایک نئی دنیا میں ہم داخل ہونے والے ہیں، جس کے بارے میں یہ معلومات کہیں سے مہیا نہیں کی جا سکتی، حاصل بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کو تو وہی بتائے جو رب العالمین ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ اس کلام کی ان آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد ذہن پر جو عکس آتا ہے، اس سے ہم کوشش یہ کریں کہ پہلے بات کو سمجھیں اور پھر ہم اپنے سٹائل کو، ایٹیٹیوڈ کو، اپنے رخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں جہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہو، ہر شخص اپنی اصلاح کرے اور کتاب اللہ کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو بنائے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں ان آیات بینات کے کیا معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں، اللہ اس کو بیان کرتے، اسی کی مدد اور اسی کی استعان کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور دعویٰ کرتے ہیں یہودی کہ عیسائی کسی پوائنٹ پر نہیں، اور دعویٰ یہی عیسائی بھی کیا کرتے ہیں کہ یہود کی کوئی سٹینڈنگ نہیں، حالانکہ وہ الکتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔
سو اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں تھے وہ اختلاف کرتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو منع کرے یا رکاوٹ بنے اللہ کی مسجدوں کے لیے کہ اس میں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے اور اس کو اجاڑنے کی یا اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے لیے کہ اس میں داخل ہوتے، مگر اللہ سے ڈرتے، خائف رہتے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے، بے شک اللہ ایکسپانشنر علم والا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا تجویز فرمایا ہے، سبحان ہے اس کی، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہو آسمانوں اور زمین میں، اور ہر مخلوق اس کی فرما بردار ہے۔ انوینٹر ہے وہ، موجد ہے وہ، اوریجنیٹر ہے وہ، السماوات والارض کا، آسمانوں اور زمین کا۔ اور جب کسی میٹر کا فائنل ارادہ کر لیتا ہے تو اسے صرف اتنا ہی اس میٹر کو کہنا ہوتا ہے کہ کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں کوئی جانکاری نہیں، کوئی علم نہیں، یہ کہا کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ خود اور لے آتا ہمارے پاس آیتیں۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں۔ ملتے جلتے خیالات ہیں ان کے۔ تحقیق ہم نے بیان کر دیا نشانیاں ان لوگوں کے لیے جنہیں یقین کرنا ہو۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے بارے میں، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کو فالو نہ کریں۔ آپ فرمائیے کہ ہدایت تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہو، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بھی کوئی پروٹیکشن اور کوئی مدد۔ وہ لوگ جن کو ہم نے الکتاب دی ہے وہ اس کی ویسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہونا چاہیے۔ یہی لوگ ہیں جو ایماندار ہیں اس کے ساتھ، اور جو نافرمانی کی روش اختیار کرے اس سے، تو یہی لوگ وہی ہوں گے گھاٹے والے۔ آئیے اب ایک ایک آیت پہ غور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس پہ کیا احکامات ہیں۔ اس میں ان قوموں کا تذکرہ ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک لمبا اور طویل عرصہ ہے جس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا تقریباً 3,500-4 ہزار سال کا ایک عرصہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر قوم سے دعوت کا کام لیا اور مسلسل ان میں انبیاء اور رسول اور کتابیں بھیجتا رہا۔ اور پھر ایک دور آیا کہ ان میں جو بگاڑ آ گئے تھے، اتنے انبیاء اور اتنے رسول اور کتاب کے باوجود وہ لوٹ سدھرنے کو تیار نہیں تھا، ان کی اکثریت فاسق تھی۔ کون سے فسق کے کام ڈیولپ ہو جاتے ہیں ان قوموں میں جن کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اللہ کی کتاب ان کے درمیان میں موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کے مزاج میں جو فرق آتا ہے اس کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی سٹینڈنگ نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی مقام نہیں، اور یہی بات عیسائی یہودیوں کے تعلق سے کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، تلاوت کرتے ہیں الکتاب کی۔ ایسی باتیں ان سے نہیں نکل سکتی جو واقعی اپنا رشتہ کتاب اللہ سے آن رکھتے ہوں اور اس کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہوں جیسے تلاوت کا حق ہے جو رکوع کی آخری آیت میں آیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کے عیب ٹٹولے جائیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ سپیریئرٹی جتائی جائے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جو بلانگنگز ہمارے پاس ہوں اس پہ زوم کیا جائے، فخر جتایا جائے، اور سب اسٹینڈرڈ کمنٹس دوسروں کے بارے میں پاس کریں؟ یہ وائرس جب گھس جاتے ہیں کسی گروپ کے اندر تو اس میں ایک ایسی شے پیدا ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری بیماریاں سامنے آتی ہیں، ایک دوسرے کی تردید میں فضول وقت ضائع کیا جاتا ہے، فرقہ بندیاں ہو جاتی ہیں، مسلکوں کی کھیتیاں نئی تیار ہو جاتی ہیں، اور اس حد تک انسان جاتے ہیں
کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی بھی کرتے، اور اسی کا تذکرہ کیا گیا۔ الکتاب سے اگر جڑا رہا انسان، اس میں یہ وائرس جو داخل بھی اگر ہو رہے ہوں گے تو اینٹی وائرس کا کام کرے گی الکتاب، اور ان وائرس کو ان کی بیخ کنی کرے گی، وہ اپنے مقام کو وہ سمجھے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تو میں قیامت کے دن کرنے والا ہوں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان اختلافات کا فیصلہ میں کرنے والا ہوں قیامت کے دن۔ تم جب یہ اختلافات کے فیصلے اس دنیا میں کرنے لگو گے اور اس طرح کا تمہارا مزاج بنے گا تو قیامت کے پہلے خود قیامت لے آؤ گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اپنی آخرت کی فکر کرے، ایک دوسرے کی تردید میں فضول وقت ضائع کرے، حالانکہ حساب کے لیے سب کو اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے۔ دوسری آیت شریفہ میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون شخص ہو جو اللہ کی مسجدوں میں جس میں اس کا نام لیا جا رہا ہو اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے، منع کرے اس میں، یا رکاوٹ بنے اس میں۔ یہ کام اس کا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوئی تعمیری کام سرے سے ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ اتنے نڈر ہو گئے ہیں، اللہ کی مسجدوں کی چھت کے نیچے جب موجود ہوتے ہیں اللہ سے خوف نہیں لگتا، اس چھت کو ہی ان پر گرا سکتا ہے۔ جہاں خوف آنا چاہیے وہاں خوف نہ آ کر خدا کا خوف آدمی محسوس نہ کرے، بلکہ دلیری آتی ہو تو ایمان کی خیریت منانا چاہیے انسان نے۔ اور اس طرح کے گروپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ مزاج بنتا ہے اور یہ والے وائرس دماغ اور ذہن میں ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں بھی بے عزتی اور رسوائی، آخرت کا عذاب عظیم تو ابھی باقی ہے۔ مساجد جہاں اللہ کو سر جھکایا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور صرف مسجدیں ہی نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری آئٹموں کا بھی تذکرہ کیا ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ کتاب اللہ سے اگر ہمارا روزانہ کا رشتہ ہے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کن چیزوں کی عظمت کی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اگر اللہ انسانوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتے رہتا، ہٹاتے نہیں رہتا، پش اپ نہ کرتے رہتا تو سینیگوگس ڈھا دیے جاتے۔ صوامع، یہودیوں کے عبادت خانوں کو سینیگوگ کہا جاتا ہے، صوامع کہا جاتا ہے۔ ان کی بھی عظمت قرآن شریف سے دکھائی دے رہی ہے۔ وَبِيَعٌ، چرچز، وَصَلَوَاتٌ، اور ایسے عبادت گاہیں، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں اس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کو اجاڑنا یا ان کو برباد کرنا قرآن شریف اس فیور میں نہیں ہے۔ اب ہماری سوچ بدلنی چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، بے شک اللہ واسع علم والا یا وسعت والے علم والا یا ایکسپانشنر اور علیم۔ بس ٹرمینالوجی قرآن شریف کی ایسی ہے کہ ترجمہ بن نہیں پاتا، دو تین قسم کے ترجمے کرو تب بھی بات اٹھ نہیں پاتی۔ کسی ایک رخ پر کوئی لڑائی جھگڑے ہوں، یہ لڑائی جھگڑے کی چیز ہی نہیں ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، حق بات کہہ دی جائے، اس کے علاوہ کا کوئی کام دکھائی نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اسی رکوع میں آیت آنے والی ہے، حق بات کہہ دی جائے، باقی کوئی اور ذمہ داری میرے رب نے مجھ پر ڈالی نہیں، کیسے میں اپنی ذمہ داریوں کو بڑھا لوں۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ،
کہتے ہیں اللہ نے بیٹا تجویز کیا، سبحان ہے اس کی، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ زمین اور آسمان کی ہر شے اسی کی ہے اور ہر کوئی اس کا فرما بردار ہے، کیوں بیٹا وہ تجویز کرے؟ کیا ضرورت اس کو پیش آئی؟ سارے کی ساری اس کی مخلوق ہیں، وہ اس کی ایک اکیلی ذات تنہا، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیسے اس کو ہوگا بیٹا، اس کے تو برابر کا کوئی نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرسودہ خیالات ہیں، کیوں کسی کو بیٹا وہ تجویز کرے، بلکہ وہ ایک اکیلا واحد القہار۔ بار بار اس کی تردید قرآن شریف میں کی گئی کہ یہ خیال، بلکہ اس کو فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن، کہ اتنی بھینکر بات ہے یہ ہے کہ کہیں آسمان کانپ کے گر نہ پڑے۔ یہ بات منہ سے انسانوں کے نکلتی ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا آسمانوں کو تو آسمان لرز کے گر جاتے۔ اتنی بڑی بات اللہ پر لگا دی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اعلان کہہ دیجئے آپ کہ تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے کسی کو بیٹا تجویز ہی نہیں کیا، اور کوئی اس کا ایسوسیٹ اور پارٹنر اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت اور اس کی ڈومینین میں ہو ہی نہیں سکتا، اور کبھی اس پر کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ کسی کی کوئی ہیلپ کی اس کو ضرورت پڑے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تکبیر بیان کرو اس کی۔ رد ہونے چاہیے یہ سارے خیالات، لیکن اس کو رد ہم کریں، اس بات کو پوری صفائی کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ اللہ کی کتاب کی روشنی میں پیش کر دیں۔ اس کے باوجود لوگ نہیں مانے تو وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ اور اسی کو قرآن شریف کے آخر میں 112 نمبر کی صورت میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اعلان فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک اکیلا الصمد ہے، وہ اپنی ذات میں، وہ کسی کا بیٹا نہیں اور کوئی اس کا والد نہیں، وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں اور کوئی اس کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسی باتیں سوچی جا رہی ہیں یا کہی جا رہی ہیں، اس کی تردید آئی ہے، کوئی وسوسہ بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے اس طرح کا۔ فرمایا اگلی آیت میں 117 میں بدیع السماوات والارض، انوینٹر ہے، موجد ہے، اوریجنیٹر ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ زمین اور آسمان کے کوئی ماڈل پہلے سے پائے جا رہے ہوں اور پھر اس کے بعد میں ایک نئی چیز پیدا کرتی ہو، کوئی سوال اس کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ عالم الغیب والشہادہ ہے وہ، اس کے علم کا کوئی کنار نہیں، بے کنار اس کا علم، وسیع ہے اس کا علم، وسیع ہے اس کی سلطنت آسمانوں اور زمین پہ، اور بدیع ہے وہ، انوینٹر ہے، موجد ہے آسمانوں اور زمین۔ فاطر السماوات والارض بھی آیا، اوپنر ہے، سب بند پڑے ہوئے تھے۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، سب آیتیں انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر آئیں گی، ہم اس پر غور کریں گے کہ اس زمین پر جس پر تم رہتے ہو اور جو آسمان تم کو دکھائی دیتا ہے، کہیں کوئی تم کو ڈسٹربنس دکھائی دیتا ہے، کوئی جھول ہو، کہیں سے کچھ ہو گیا ہو؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس کی مخلوق اور اس کی ڈیزائن میں تم کوئی عیب یا کوئی سجیشن بھی نہیں دے سکتے۔ ہر چیز کو پرفیکٹ بناتا ہے، اور ایسی پرفیکٹ بناتا ہے کہ وہ بے مثال ہوتی ہے، اور اپنے ذات میں وہ چیز اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ اس کی مثال اس نے مچھر کی بھی مثال دی اور مکھی کی بھی مثال دی اور دوسری اور بھی چیزوں کی مثال دی کہ صرف اس پہ غور کر لو، چیونٹیوں کے سسٹم پہ غور کر لو، پرندوں کے اڑنے پہ غور کر لو، تم کو احساس ہو جائے گا ایک زبردست عظیم شکتیمان رب کے یا پروگرام ہے، اور اس میں ایک میں 5 فٹی مخلوق ہوں۔ جتنا اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے انسان کے دل میں، ظاہر ہے کہ اپنی مجبوری اور اپنی کم مائگی کا بھی احساس اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کا معاملہ کسی بھی میٹر میں یہ ہے کہ صرف ایک کن کہنے کی ضرورت ہے، ہر چیز وجود میں آ جائے، اور ایک کن اگر وہ کہہ دے
ہر چیز فنا ہو جائے اور جب چاہے بنا دے، جیسی چاہے ویسی بنائے، اور یہ سب دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے لیے کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ زمین اور آسمان کا حصہ ایک عام آدمی دیکھ پاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، بارش کا، ہوا کا نظام، ندیوں کا نظام، پانی کا نظام، اناج کا نظام، فصلوں کا نظام، جس نظام کے اوپر میں وہ نظر کرے وہ پائے گا کہ اس کا خالق اور مالک اور ڈیزائنر اور اوپنر ایک ہی ہے، موسٹ پاورفل ہے، موسٹ پرفیکٹ ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا اتنا سب ہونے کے باوجود وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، یہ آیتیں اتر رہی ہیں، نبی اور رسول اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک نئی فرمائش ان لوگوں کی جنہیں اس سسٹم کا کوئی علم نہیں۔ ایک وہ گروپس ہیں جن کو اس سسٹم کا علم ہے، انبیاء، رسول اور کتاب، اس سسٹم کا انہیں علم ہے۔ پھر حشر، حساب، قیامت، اس کا بھی انہیں علم ہے، جنت اور جہنم کا بھی انہیں علم ہے، لیکن اس علم میں جگہ جگہ کرپشن ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ پھر ایک الگ گروپ لوگوں کا ہے جن کے پاس میں اس کے کوئی علم نہیں، اس سسٹم کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں، وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ جو کلام اتارا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ خود ہی کیوں نہیں اللہ تشریف لا کے بات کر لیں، یا خود ہی لے آئیں ہمارے پاس میں آیتیں۔ یہ بڑی عجیب فرمائش ہے۔ اس میں یہ دیکھا جائے کہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان پر یقین نہ کرنا ہو اور ایمان نہ لانا ہو تو رسک فیکٹر کس کا بڑھتا ہے؟ رسک میں کون آتا ہے؟ رسک میں وہی شخص آئے گا جو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا انجام اس کو بھگتنا ہے۔ رب کا تو کچھ بگڑنا نہیں ہے، ساری دنیا کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، ساری دنیا اللہ کا انکار کر دے، ایک رتی بھر بھی اس کی قدرتوں میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سوال تو یہ ہے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ اپنے مالک کی بات نہیں مان رہے ہیں یا ایسی بیجا فرمائشیں کر رہے ہیں، تو اپنے رزق کو کتنا بڑھا رہے ہیں۔ اس رزق کو کور کرنے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی شے ہمارے پاس ہے کہ ہم سرنڈر ہو جائیں، سبمٹ ہو جائیں ہمارے رب کو۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی ہی بیہودہ باتیں کہی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کی سوچ اور فکر ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی، ملتی جلتی۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، بے شک ہم نے بیان کر دیا ہے نشانیاں، اوپن اپ کر دی ہیں نشانیاں، زمین، آسمان، فضا، ادھر ادھر، خود اپنی پیدائش، اپنے عمر اور پھر اس کا زوال، یہ ساری چیزیں اس کو بتاتی ہیں کہ ایک مضبوط نظام کے اندر میں وہ جکڑا ہوا ہے۔ یہ آیتیں کافی تھیں اس کو، پھر انبیاء اور رسول کے ذریعے بھی اللہ نے اپنے کلام ہر دور میں اتارے، یہ ساری چیزیں کافی تھی کسی کو یقین آنے کے لیے۔ اب بھی یقین نہیں آتا تو اس کو فیس کرنا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بشارت دینے کے لیے اور وارننگ سنا دینے کے لیے، لیکن اب آپ ان کو سنا دیں، اس کے بعد جو لوگ جہنم میں جا رہے ہوں ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے اس کا سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ آپ کی جو فور موسٹ ڈیوٹی ہے کہ میرا کلام پہنچا دیا جائے، اور ہم گواہ ہیں اس بات کے الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو کنوے کیا ہے اور اس کا بلاغ کیا ہے کہ بعد میں آنے والے ان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ایک پورا سلسلہ ہے، یہ قرآن شریف ہم تک ویسے ہی پہنچا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کے حوالے کیا تھا۔ ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس کام میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری محنت اور دیانت اور اس کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ یہ پیش کیا گیا ہے، اور رب تعالیٰ کا حکم بھی دا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنوے کیجئے، بلاغ کیجئے اس چیز کو
جو آپ کے رب نے آپ پر بھیجا ہے، اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو حق رسالت ہی ادا نہیں ہوا۔ واللہ یعصمک من الناس، انسانوں سے اللہ تمہیں بچائے گا۔ جو لوگ اٹھا لیں گے اس قرآن کو، بہت وعدے ہیں اللہ کے اپنی کتاب میں بھی، اور کئی احادیث اس کے لیے ملتی ہیں کہ جو کتاب اللہ کو اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل حفاظت فرمائے گا۔ آج ہر طرف سے ہمارے لیے سیکورٹی ختم ہے، کیسے جئیں، کیسے آگے بڑھیں، ایک مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اپنی بقا کا۔ اور مجھے دکھائی یہ دیتا ہے کہ اگر کتاب اللہ کو کنوے کرنے والے ہم بن جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری حفاظت اور ہماری سیکورٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ لیں گے، پھر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور یہ چیپٹر بھی ہمارا نہیں ہے، کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے اس کے فیصلے ہم پر نہیں ہیں۔ جنت کس کی ہے وہ ہی الاٹ کرے گا، جہنم کس نے بنائی ہے اور انسان کو کس نے بنایا ہے وہی اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ ہم یہاں سے کسی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچنا بھی چاہیے، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ہماری جنت کی فکر ہو، ہماری اپنی بخشش کی فکر ہو، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ میں خود اگر بچ گیا 100% سمجھیے کامیابی ہے، کسی وجہ سے میں رہ گیا ساری دنیا بھی جنت میں چلے جائے تو لاس بھی میرا اتنے ہی پرسنٹ ہے، ٹوٹل لاس۔ اس طرف سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ دنیا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، حشر بھی ان کو برپا کرنا ہے، جنت و جہنم میں وہی الاٹ کرنے والے ہیں جس کو جو الاٹ کرے۔ مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا جس کا نمبر ہے 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ جب تک آپ ان کے راستے کی پیروی نہ کریں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے کوئی گروپ یہ کہے کہ میرے جیسے ہو جاؤ تو ہی نجات ہے، یہ فنڈامنٹلی یہ بات غلط ہے۔ نجات کے کیا راستے ہیں، ہدایت کیا شے ہے، وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہوگی، وہاں سے سمجھ میں آئے گا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ یہ دو سسٹم ہیں۔ میں کہوں میرے جیسے ہو جائیے نجات پالیں، یہ بات سرے سے غلط جائے گی، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور یہی دعوے یہودی اور عیسائیوں کے چلتے رہے۔ یہ دعویٰ ہی بتاتا ہے کہ سوچ میں یہودیت گھسی ہوئی ہے یا عیسائیت گھسی ہوئی ہے، سوچ مومنانہ نہیں ہے۔ مومنانہ سوچ یہ ہو کہ اپنے آپ کو خود دیکھو کتاب اللہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو۔ آپ فرمائیے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہو سکتی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ نے فالو کیا ان کی منمانی کی، ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ہیلپ اور کوئی پروٹیکشن نہیں ملے گا۔ سخت چیزیں ہیں، سخت باتیں یہ ہیں کہ ہم سدھریں، ہم اپنے آپ کو صحیح کریں کہ یہ معاملہ اتنا لائٹ لینے کا نہیں ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاں بہت سنجیدہ ہے اور بہت سخت معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو لانا پڑے گا کتاب اللہ کے سائے کے اندر، کتاب اللہ کے نور سے اپنے اندر اور باہر کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ اتنا کاٹ دینا، سائے کو بھی کاٹ دینا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب اللہ کے مزاج کا بنائیں۔ ہماری سوچ ویسی بننی چاہیے، ہماری سٹائل، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری بیرونی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری معیشت، ہمارے جابس، ہماری فیکٹریز، ہمارے کاروبار، سب کے سب کتاب اللہ کے دائرے میں جہاں جہاں لینڈ مارکس ہیں ان لینڈ مارکس کو ہم کو جاننا ضروری ہے اور اس طرح سے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانا ہے، اور دوسرا کوئی اس میں ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ ہماری ہیلپ صرف ہمارا رب کر سکتا ہے، جو ہم کو ایک ایک بوند پانی اور ایک ایک دانہ اناج کا فراہم کرتے ہی رہتا ہے تسلسل سے۔ ایک ایک سانس کے ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہدایت کے لیے بھی ہم صرف اس کے محتاج ہیں۔ ہدایت کے لیے بھی ہم اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہمیشہ با ادب ہو کر یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ مسلسل دیے چلے جائے گا۔
بشرطے کہ ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب سے ہو جائے۔ آخری آیت شریفہ میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ الکتاب کو ویسے تلاوت کرتے ہیں جو اس کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی گروپ ہے کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے یا اس کے ساتھ ایماندارانہ سلوک کرتا ہے۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس حکم کا انکار کرے یا نافرمانی کرے، فرمایا فاولئک هم الخاسرون، کیا حق ہم ادا کر سکتے ہیں کتاب کی تلاوت کا؟ ان آیات میں جو بیان فرمایا گیا، ایک حق یہ ہے کہ ہم کسی کو رد کرتے نہ بیٹھیں، دوسری کئی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی تردید میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو، مسلکوں کی اور فرقہ واریت کی باتیں نہ ہوں، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کے بارے میں کوئی کمنٹس نہ ہوں، ایک دوسرے کو سب اسٹینڈرڈ القاب سے نوازا نہ جائے۔ یہ سارے وائرس اگر ہم میں موجود ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی عادت میں، اور اس کو چینج کرنا پڑے گا ہم کو اپنے آپ کو۔ اور دوسرا یہ کہ کتاب اللہ جس چیز کی طرف ہم کو دعوت دیتی ہے، ان چیزوں کو ہم اس طرف اپنی توجہ کریں۔ لعلکم تعقلون، کئی آیتوں میں آیا آخر میں لعلکم تہتدون، لعلکم تذکرون۔ یہ آیتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم سدھرو انسانوں، یہ آیتیں بیان کرتا ہوں تاکہ تم عقل کے استعمال کرو اے انسانوں، یہ آیتیں بیان کرتا ہوں تاکہ تم ہدایت کا راستہ پکڑو اے انسانوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ کتاب اللہ کا تمسک ہمارا ویسا ہو جائے جیسا کتاب اللہ میں احکامات آئے ہیں۔ الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین، جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ایسے محسنین کے اجر کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے ہمارے رب سے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیں ہدایت عنایت فرماتے رہیے، ہم آپ کی کتاب سے اپنا رشتہ روزانہ کی بنیاد پر جوڑیں گے، ہدایت وہیں سے حاصل کریں گے، اور اس کی عملی صورت کو ہم احادیث شریف میں کھوجیں گے۔ اس میں جو غلطیاں ہم سے ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اسی دعا پر آج کی بات ختم کرتے ہیں، مزید یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرما دے، مسلسل ہمیں ہدایت دیتا رہے، اور پھر یہ بھی توفیق دے کہ اس ہدایت پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں عمل کرتے رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔